تو ہمارے ہاں فسکل پالیسی ہو یا ٹیکسیشن پالیسی ہو، دونوں ہی دراصل سب سکسیسو گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کی سخت ناکامی ہے۔ ان حالات میں جبکہ کنزیومر بائنگ پاور نہ ہونے کے قریب ہے، تو اس طرح تو معیشت آپ بڑھاتے جائیں، لوگ پس کے اگر کیا کریں گے؟ آپ نے رینیویبل کی طرف نہیں گئے، ونڈ تھی آپ کے پاس، سولر تھا، تو آپ تیل اتنا امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر کاسٹ ایکسکلیشن آتی ہے۔ پاکستان میں ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ۔ آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ٹیکسیشن ان کی اسپیشلٹی ہے، آپ لوگ نام خود ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آج شکریہ۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے ایک بڑا بیسک ہے کہ کسی بھی معیشت میں جب حکومت ٹیکس پالیسی بناتی ہے تو اس کا مقصد صرف پبلک ایکسپینڈیچر کو فائنانس کرنا تو نہیں ہے، اس کا مقصد اکنامک گروتھ کو بھی فروغ دینا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ دوسری سمت کبھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی، صرف یہ ہوتی ہے خواہش کہ ہم حد سے حد ٹیکس لے کے، اور بس وہ جو لونز لیے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے پرانی گورنمنٹس کے طریقے چلے آ رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑی اپنی رائے دیجیے۔ بہت شکریہ، ایک تو آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا۔ ٹیکس پالیسی بھی دراصل فسکل پالیسی کا ایک ایلیمنٹ ہے، مگر بہت امپورٹنٹ۔ اگر ٹوٹل فسکل پالیسی کو دیکھا جائے تو اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پبلک ایکسپینڈیچر کو، پبلک فینانس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ کسی بھی اکانومی کے اندر مثال کے طور پر جیسے گروتھ بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ اس کو کم کرنا پڑتا ہے، کئی دفعہ نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کو انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے۔ تو فسکل پالیسی کا تو یہ رول رہتا ہے، مگر ٹیکس پالیسی میں ایک تو پبلک گڈس ظاہر انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے تو ٹیکسیشن چاہیے، اس کا کوئڈ پرو کو ہے دراصل ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ کہ ہم آپ سے ٹیکسز لیں گے، اور رول آف اسٹیٹ پھر یہ ہوگا جو آپ رول تو غائب ہے نا۔ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ بالکل درست ہے کہ پاکستان میں ٹیکس پیئر کا رول تو موجود ہے کہ وہ بے جا ٹیکس دے، مگر ریاست نے کیا کرنا ہے وہ بات بالکل سرے سے غائب ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا جو ہمارے ہاں دیکھا نہیں جاتا کہ ٹیکسیشن کا ایک بہت بڑا مقصد جو ہے وہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز بھی ہے، کیونکہ یہ گروتھ میں بھی بہت کارآمد ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ معاشرے کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی۔ تو زیادہ تر انکم ٹیکسیشن کو اسی لیے ترجیح دی جاتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے جو امیر لوگ ہیں ان پہ ٹیکسیشن ظاہر ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کی آمدنی زیادہ ہے، اور اس سے آپ ان لوگوں کو جن کو نیڈ ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی اگر انکم ٹیکسیشن ماڈل کو دیکھیں تو جو فرسٹ 5% رچ پیپل ہوتے ہیں وہ 90 سے 95% ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بالکل الٹا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیکس پالیسی نے نہ تو وہ محصولات جمع کی ہیں جس کی ریاست کو ضرورت ہے، اور نہ ہی اس سے ہم وہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، سمجھ لیجئے اس کو ہم ٹوین پرپسز کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف آپ نے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے، دوسری طرف آپ نے ریاست کے نظم و نسق کو صحیح چلانا ہے۔ ہم تو صرف قرضہ جات لیتے ہیں اور پھر ان قرضہ جات کی واپسی کے لیے سارا بوجھ عوام پہ پڑ جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں فسکل پالیسی ہو یا ٹیکسیشن پالیسی ہو، دونوں ہی دراصل سب سکسیسو گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کی سخت ناکامی ہے، اور یہ ایک بھرپور کیس اسٹڈی بھی ہے، ہر کوئی اس پہ بات بھی کرتا ہے، مگر بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہم بات کریں، میں ایکسپلین کروں گا کہ پاکستان کی جو ٹیکس بیس ہے وہ بڑی پرو رچ اور اینٹی پیپل ہے، اس کے اوپر ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے کہ آفٹر آل یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی پالیسی کیوں بناتے ہیں جس سے بیچارے غریب لوگ جو آگے مہنگائی کے ہاتھوں کوئی پیسہ ان کے پاس بچتا نہیں، پھر ہم ان سے ٹیکسیشن بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بہت زیادہ کماتے ہیں وہ ٹیکسز دیتے نہیں ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر بگاڑ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرضہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے فسکل جو ہم کہتے ہیں پالیسی کے اندر جو فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہی مدر آف آل ایلس سمجھا جاتا ہے، کہ جب آپ اپنے اخراجات ہی پورے نہ کر سکیں اپنے ریسورسز سے
اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. مثال کے طور پر یہ پچھلا سال جو گزرا ہے مالی سال, اس میں ہم نے صرف اور صرف جو پورے وفاق نے مل کے صوبوں نے اور انہوں نے 11% کے قریب جی ڈی پی کا محصولات تھے, ٹیکس اور نان ٹیکس, مگر اخراجات 16 یعنی کہ 19% تھے جی ڈی پی کے. اب یہیں پہ آپ دیکھ لیجئے 8% کا جی ڈی پی کے, تو یہاں بڑا گیپ ہے. تو ہر سال پھر ڈیٹ ہی ایکیومولیٹ کریں گے. اچھا, یہ ڈان 20 تاریخ کی خبر کہ ڈسکوز نے 30 بلین کی رقم, کثیر رقم, وہ صارف سے لینا چاہ رہے ہیں روپیز 1.83 فی یونٹ بڑھا کے, جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اکتوبر کے مہینے میں اس کو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے مد میں اس کو کریں. اب جب ہم کبھی پیٹرول بڑھتا ہے, کبھی بجلی بڑھتی ہے, کبھی ڈیزل بڑھتا ہے, اور دنوں کے حساب سے, اور مطلب 26 روپیز ہی بڑھ گیا ابھی پیٹرول, مطلب ایک کوئی وہ نہیں ہے, حد نہیں ہے. ان حالات میں جبکہ کنزیومر بائنگ پاور نہ ہونے کے قریب ہے, اب پروڈکشن پہ بھی اثر پڑے گا ان تمام چیزوں کا, کیونکہ وہ کاسٹ تو آپ کنزیومر کو پاس آن کریں گے. تو اس طرح تو معیشت آپ بڑھاتے جائیں, لوگ پس کے اگر کیا کریں گے, کیا بیچ دیں گے, کیا سانسیں, مگر پھر بھی چلیں اگر ہو جائے تو معیشت تو نہیں ڈیولپ ہو رہی, تو تباہ ہو رہی. جی, اس میں ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ جو انفلیشن ہو رہی ہے ان یعنی پیٹرول کی پرائسز, پیٹرولیم پرائسز میں, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر ہماری جو یوٹیلیٹیز کی پرائسز ہیں وہ بھی ہٹ ہوتی ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک معیشت دان کے لیے تو انفلیشن بھی ٹیکسیشن وداؤٹ لیجسلیشن ہے, یعنی اسے بھی ہم ٹیکسیشن ہی سمجھیں, کچھ اور چیز نہ سمجھیں, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کی جیب سے پیسہ نکل کر ریاست کے پاس چلا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اندر ہم بڑی بڑی رقم رکھ دیتے ہیں. جیسے پیٹرولیم لیوی ہے, وہ ہم نے 850 بلین کی ایک کلیکشن رکھ دی. اب ظاہر ہے کہ نمبرز کے اوپر ہم آئی ایم ایف پروگرام میں بھی ہوتے ہیں, جیسے جیسے کوارٹر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیسے پورا کیا. ہم جیسے ہی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہیں یا ہمارا پیسہ ڈی ویلیویٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو سارا پیٹرول آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم پروڈکٹ جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, تو ٹیکس کی شرح اسی لحاظ سے نہ بھی بڑھے, اس کی کوانٹم بڑھ جاتا ہے, تو اسٹیٹ کو فائدہ ہوتا ہے. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ یہ بھی ایک ٹیکسیشن ہی ہے جو آپ قیمتوں میں رد و بدل کے ذریعے کرتے ہیں. پھر اس کا اثر جیسے انرجی کا آپ نے ذکر چھیڑا, اس میں تو اور بھی بڑے پرابلمز ہیں. یعنی کہ ایک تو اس میں ٹیکسز کے بہت ایلیمنٹ ہیں, وہ ہم سب کو پتہ ہے. دوسرا, جب وہ بنتے ہی آپ کی امپورٹڈ فیول سے ہیں, آپ نے رینیویبل کی طرف نہیں گئے, ونڈ تھی آپ کے پاس, سولر تھا, تو آپ تیل اتنا امپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر کاسٹ ایکسکلیشن آتی ہے. مگر اس سے بھی زیادہ زیادتی جو ہم آئی پی پیز کو فکس چارجز پے کرتے ہیں, کیپیسٹی وہ ہم لوگوں کے پاس آن ہوتے ہیں. پھر اس کا جو چوری چکاری ہے اس کے اندر وہ بھی ہمیں پاس آن ہونی ہے. تو یہ ساری اس میں تینوں وہ بڑا, تو یہ ریاست کے اوپر تو بھی بوجھ ہے, مگر اس سے کہیں زیادہ لوگوں, کیونکہ ریاست تو کوئی چیز اپنی طرف سے فنڈ نہیں کرتی نا, تو الٹیمیٹلی تو اس کی فائنینسنگ لوگوں نے ہی کرنی ہے. چاہے وہ اب ہم جتنا بھی قرضہ لے لیں, الٹیمیٹلی اس کی بھی تو ڈیٹ سروسنگ ٹیکسز سے ہی ہوتی ہے. تو یہ دیکھا جائے تو پاکستان میں ہم اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں کہ جب ہم یہ اس طرح کی چیزیں بڑھاتے ہیں تو اس سے گورنمنٹ کی کاسٹ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے, لوگوں کو تو تکلیف ہوتی ہے. پھر جب وہ فسکل ڈیفیسٹ اور بڑھتا ہے تو پھر اور قرضے لینے پڑتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس قدر انٹر لنکڈ ہیں, اور حل وہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے یہ دیکھیں کہ آپ محصولات وہی لیں جو بالکل ضروری ہوں, اور اپنے خرچے اتنے نہ بڑھائیں. اس طرف حکومت توجہ نہیں دیتی, گروتھ اور انویسٹمنٹ کی طرف توجہ نہیں دیتی, اور صرف ٹیکس سے بڑھانے سے تو نہ معیشت بڑھتی ہے اور عوام کے اوپر بوجھ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. بالکل. اچھا, یہ عوام کے اوپر بوجھ کی جو آپ نے بات کی, بہت صحیح بات کری. میرا ایک سوال ہے, آئی ہوپ آپ مجھے ضرور جواب دیں. میں نے 3 لوگوں سے پوچھا ہے لیکن کوئی مجھے اس کا جواب نہیں بتاتا. جب ہمارا بجلی کا بل آتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی لسٹ ہے, چنکی پنکی ٹائپ کی, اتنا ٹیکسز میں, کبھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیا ٹیکس. اچھا, پہلے میرے بل کے اوپر ایک انکم ٹیکس کا بھی ایک مد آتا تھا. تو جب 1 مہینے میں نے ادا کیا, میں بڑی بڑبڑ کسی کے سامنے کر رہی تھی کہ میں تو فائلر ہوں. انہوں نے کہا میم اس نمبر پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ کر بھیج دیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے بعد میرا لگنا بند ہو گیا. اچھا, اب آئی میں اپنے سوال پر.
سوال یہ ہے کہ 12 لاکھ اگر کوئی شخص اس سے کم کماتا ہے اس کے اندر اس پہ تو ٹیکس معاف ہے نا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو 12 لاکھ سے کہیں اوپر کما رہے ہیں اور وہ بھی فائلر نہیں ہیں، تو ان کے بھی بل پہ نان فائلر آ رہا ہے، ان کے بھی بل پہ نان فائلر آ رہا ہے، ان کو ٹیکس پڑ رہا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے 12 لاکھ سالانہ کمانے والے سے کم کے اوپر ٹیکس لگ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ یا ڈیٹا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یار یہ تو ایک چھوٹے سے کمرے میں یا 2 کمروں کے گھر میں رہ رہا ہے، یہ تو رکشہ چلاتا ہے یا اس کی تو چھوٹی سی نوکری ہے، تو 12 لاکھ کما ہی نہیں سکتا، بے شک کہاں سے کمائے گا؟ تو اس قسم کا کوئی ان کے پاس سسٹم ہے کہ یہ پتہ کرائے تاکہ یہ جو ناانصافی ہے۔ جی 9 قسم کے ٹیکسز جو بل کے ساتھ لگ کے آتے ہیں، جی اس میں ایک انکم ٹیکس جو 7.5% لگتا ہے جب 25,000 کا بل ہو یا اس سے زیادہ ہو تو لگتا ہے، مگر اب وہ 12 لاکھ والی یہ 12 لاکھ کی جو تھی بیسک ایگزمپشن کی تھی، مگر 6 لاکھ پہ پھر دوبارہ لے آئے۔ اب انفلیشن کے لحاظ سے تو اچھا کیا تھا مفتاح صاحب نے، یہ 12 لاکھ کی تھی، مگر آتے ہی پھر اس کو ریورس 6 لاکھ پہ کر دے، تو اب جو ٹیکس کی پے کرنے کی جو تھریش ہولڈ ہے وہ 6 لاکھ ہے، 12 نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ 6 لاکھ کی آمدنی والا، کیونکہ جو ویلیو گر رہی ہے۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو دیکھیں نا، اب مسئلہ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا، یہ فائلر اور نان فائلر کی جو بحث ہے، یہ بہت کلیدی پاکستان میں ہونی چاہیے، کیونکہ کسی بھی دنیا کے ملک میں یا تو لوگ لا کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں یا کمپلائنس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فائلر نان فائلر کی تمیز جو ہے یہ صرف پاکستان میں رکھی گئی ہے۔ دیکھیے آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر میں بیسک ٹیکس ہولڈ کی لمٹ میں نہیں آتا تو پھر میرے ساتھ کسی قسم کا ایڈوانس ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 7.5% بھی ایڈوانس ٹیکس ہے، چاہے وہ 6 لاکھ ہاں کوئی بھی، ہاں جو بھی ہے۔ تو دیکھیے اب یہ تو بہت زیادتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے بھی ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں، یعنی کہ 15% ہم موبائل کے ساتھ بھی ایڈوانس ایڈجسٹیبل دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہر چیز پہ نا، آپ کوئی کنزیومر پروڈکٹ لینے جائیں، آپ یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہیں دیتے۔ آپ کو میں ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو لوگوں کے اوپر جو بوجھ آیا ہوا ہے، ہمارا ایک خیال ہے کہ ڈیفنس میں جو لوگ رہتے ہیں نا بڑے رئیس ہیں۔ اچھا میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے جدھر میں رہتی ہوں، تو جو پراپرٹی ٹیکس آتا ہے تو پورے ڈیفنس کا ایک بینک ہے جس کی ایک ہی برانچ ہے لالک چوک پہ، جہاں آپ دیتے ہیں جا کے۔ میں جب ہر مہینے اینڈ آف اگست میں جانے، کیونکہ 30 سپٹمبر سے پہلے دیں تو ذرا ریبیٹ مل جاتا ہے آپ کو، تو وہاں یقین کیجئے کہ کم سے کم 200 عورتیں کھڑی ہوتی تھیں، اور عورتیں اس لیے زیادہ آتی تھیں کیونکہ عورتوں کو بینک کے اندر اجازت ہے، مردوں کے لیے باہر کھڑکی کھڑی ہے، تو گرمی میں۔ اس دفعہ جب میں گئی ڈاکٹر صاحب، بس سمیت میرے 3 عورتیں تھیں، تو میں نے کیشیئر صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی کدھر ہے مجمع؟ تو کہنے لگے میم ابھی تک لوگ اسی طرح 2-3 آ رہے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا اندھا پیسہ ہے اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ دے آر آلسو سیلریڈ پیپل، دے آر آلسو پینشن پیپل، ہر ایک نہیں ہے بہت۔ جی بالکل صحیح فرمایا، کسی لوکیلٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس میں 3 چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک تو دیکھیے ڈسپوزیبل انکمز آفٹر ٹیکسیشن اور ادر کیا رہ گئی، وہ تو آپ نے خود ہی فرما دیا کہ اب تعداد اتنی کم کہ لوگ بیچاروں کو کھانے کو نہیں ہے تو وہ ٹیکسز کہاں سے پے کرے۔ لیکن حکومت تو جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کے اوپر ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، وہ تو برڈن آ ہی رہا ہے غریب لوگوں پر بھی اور مڈل کلاس پہ بہت ہیوی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایڈوانس ایڈجسٹیبل انکم ٹیکس لینا ان لوگوں سے جن کی قابل ٹیکس آمدنی نہیں ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور یہ تو جیسے ہم اور آپ تو آئین پاکستان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، اب جو سیکشن آرٹیکل 4 ہے وہ کہتا ہے کہ کسی آدمی کو وہ کام کرنے کے لیے کمپیل نہیں کیا جا سکتا جو لا سے ریکوائر نہیں کرتا۔ اب جب میں ریٹرن دینے کا ہی لائبل نہیں ہوں تو آپ مجھ سے ایڈوانس کس چیز کا لے رہے ہیں؟ اور یہ دراصل آئی پی آر نے اپنے ہدف پورے کرنے کے لیے، پھر اور اداروں نے یہ اپنے ہدف پورے کرنے کے لیے خود اپنی لیزینس کو چھپانے کے لیے وہ اس کو بیس پہ لگا دیا ہے۔ مگر اس میں پرابلم اب یہ آ گیا ہے ڈاکٹر صاحب، جو میں دیکھتی ہوں اپنے ارد گرد، ہر شخص کے پاس تو ایسٹس نہیں ہے کہ وہ بیچ کے کھائے۔ جی بالکل۔ ہم بچپن میں ایک بات سنا کرتے تھے کہ برے وقتوں کے لیے کچھ بچانا چاہیے، وہ تو ایک ایمرجنسی کی بات ہوتی تھی۔ لیکن اب کیا ہے، اب آپ سامان بیچ رہے ہیں، کوئی گاڑی بیچ رہا ہے، کوئی زیور بیچ رہا ہے، کوئی جس کے پاس جو ہے
کہ بچوں کی تعلیم اور گھر کے خرچے پورے کرے. اکثر کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے جی. اور اگر وہ کسی سے مانگیں گے تو ان کے ملنے والے بھی انہی کی طرح ہی ہیں نا. جی جی. تو اگر کوئی بیچ بھی رہا ہے تو کتنا کچھ کیا بیچ لے گا. تو یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں؟ دیکھیں جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کی جو ایپتھی ہے، یعنی اس کی جو لوگوں کی طرف ذمہ داری ہے، اس کا تو انہیں بالکل احساس نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے جو ان کے اپنے محل ہیں، ان کے جی او آرز ہیں، ان کی جو ہاسٹلز ہیں، ان کے جو اپنے رہنے کے بڑے بڑے سامان رکھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر تو سبسڈیز دی جاتی ہیں اور لوگوں اس سبسڈیز کو ظاہر ہے کوئی تو فنڈ کرتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جی او آر کے اندر جو 4-4 6-6 کنال کے گھر ہیں ابھی تک، جس میں سرکاری افسران جو ہیں، پھر ان کی بجلی فری ہے، ان کی گاڑیاں فری ہیں. اور ابھی جب یہ قطع کلامی معاف، یہ پرائم منسٹر صاحب بھی آئے تھے، قائم مقام جو بھی ہیں، تو یہ کہا گیا تھا کہ جتنے گورنمنٹ امپلائیز ہیں، اور وہ مجھے بھی رقم یاد نہیں ہے، اٹ واز ان بلینز آف روپیز، جو 6 بلین میں نے اس میں کوٹ کی تھی اپنے ایک پروگرام میں. اس میں گورنمنٹ امپلائیز بھی ہیں، وابڈا کے امپلائیز مختلف، کہ جی ان کی بجلی انہوں نے کہا تھا کہ فری بند کر دی جائے. پھر آیا اخبار میں کہ بند نہیں ہو سکتا، کچھ لیگل لکونے ہیں. ابھی لیگل لکونہ کیا ہے اس میں؟ کیا کیوں ان کو بانٹ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت زیادہ بس ایسا. تو دیکھیں اس میں میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کو مانیٹائز کر دیں، اور جیسے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بینکس کو لے لیں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی سیلری ہے، آپ کون سی گاڑی رکھیں گے، کہاں رہیں گے، اس سیلری میں سے آپ جائیں، جو جی کرتا ہے کیجیے. سرکاری افسران کو بھی ایک ریزنیبل مارکیٹ ویجز دے دیں، پھر ان کا احتساب بھی ممکن ہوگا، کیونکہ ابھی تو وہ سرکاری گھروں میں رہتے ہیں، بجلی وہ کرتے، اور پھر انہوں نے وہ پیٹرول جو کا 3000 کی کسی کو لمٹ ہے، جج کو وہ پورے 3000 ضرور یوز کرے گا، چاہے اس کو جانا ہے کہ اب گھر کے اندر سے لے کر کوٹ آنے میں 3000 لیٹر پیٹرول جو ہے. یہ پھر ایک ہم ایسی چیز کی طرف چلے جاتے ہیں جس سے یہ بڑا بنیادی نقطہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن اگر ان لوگوں کو فنڈ کرنے کے لیے ان کی جو مراعات ہیں کرتے ہیں، یا لوگوں کی، کیونکہ اسٹیٹ کا رول تو سارے سٹیزنز کے لیے ایکول ہونا چاہیے، ان کو کیوں فری چیزیں ملیں اور ہمیں ان کو فنڈ کرنے کے لیے کیوں ٹیکس دینا پڑے. تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. ان کی سیلریاں بھی اچھی ہیں تو انہیں ٹیکس بھی دینا چاہیے. بالکل درست بات ہے. اچھا، ٹیکس کے ہی اوپر ایک سوال اور ہے، اور یہ میں صرف اس انڈسٹری کو ایز این ایگزامپل لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ آگے آج کل دنیا آئی ٹی کی ہے. اچھا، آئی ٹی کے اداروں کو، ان کی فرمز کو غالباً ٹیکس ایگزمپشن حاصل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ فری لینس آئی ٹی کا کام کرتے ہیں، باہر کر رہے ہیں، اب تو دا بیریئرز آر ڈاؤن. آپ ادھر بیٹھ کے کہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں، سب کچھ، تو ان لوگوں کو بھی ایگزمپشن ہے. لیکن جو آئی ٹی فرم جس کو آپ ایگزمپٹ کر رہے ہیں، ان کے جو امپلائیز کام کر رہے ہیں، ان کا پرسنل ٹیکس از ویری ہائی. ناؤ واٹ از ہیپننگ از کہ اس میں پھر لوگ ٹک نہیں رہے، اور دس از ڈائریکٹلی گوئنگ ٹو برین ڈرین جس کی ہم بات کرتے ہیں. جو ینگر لاٹ ہے، برائٹ لوگ ہیں، وہ تھوڑا بہت آ جائیں گے تجربہ لینے کے لیے، اچھی کمپنی کا ٹھپا لگوانے کے لیے، مگر اس کے بعد وہ یا تو باہر کو کا رخ کریں گے، یا وہ کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنا کوئی کام کر لیں آن لائن. تو ہم لوگوں کے جو لوگ ٹیکس پالیسیز بناتے ہیں وہ اتنی متضاد چیزیں کیوں بناتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ بھلا کر رہے ہیں تو اسی انڈسٹری کا ادھر سے نقصان بھی کر رہے ہیں. جی، آئی ٹی کا ایگزمپشن تو خیر نہیں رہی، ان کو گراس ریسیٹ کا 1% ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اچھا. اور اس کے بھی کچھ شرائط بھی رکھ دی گئی ہیں. مگر جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ بہت اہم ہے کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کی اوپر ٹیکس بہت بڑھا دیا. اور جب آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ جی آپ کی پرسنل انکم ٹیکسیشن درست نہیں ہے، تو ان کو کچھ نہیں سوجا کہ یہ اس کو ریشنلائز کرتے. انہوں نے ان کا 2.5 ہر سٹیج کے اوپر بڑھا دیا. اب کسی کے 1000 روپے سیلری بڑھنے سے اس کا نیکسٹ سلیب بڑھ گیا، اس کا ٹیکس اتنا ہیوی ہو گیا. اچھا، اب اس انفلیشن کے دور میں فکسڈ انکم گروپ والا آدمی جو ہے اس کو اتنی ہیوی ٹیکسیشن ہو جائے، بیکار وہ تو دیکھیں اور جگہ پہ تو بزنس والے کئی اور طریقوں سے بھی انکم چھپا لیتے ہیں، ایکسپینس زیادہ ڈال دیتے ہیں. یہ پروفیشنل جو کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ دے تو پروفیشنل سروس ہی رہا ہے نا.
آئی ٹی کمپنی کو, مگر لے تنخواہ رہا ہے. اب تنخواہ کے اگر اس نے 35% ٹیکس دے دیا اور اس کے بعد پھر اگر اس کی انکم مناسب لیول پر جاتی وہ, کیونکہ وہ حقدار ہے لینے کا, آفٹر آل وہ ہیومن ریسورس ہی تو پیسہ کما رہے ہیں, وہاں آپ کو چیزیں تو نہیں بیچ رہے نا, وہاں تو جتنی اچھی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے اتنی آپ کی آئی ٹی سی سروسز بہتر ہوں گی, آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. اب وہاں پہ اگر آپ اتنی ہیوی ٹیکسیشن کریں گے تو وہ ہیومن ریسورس تو وہاں کام کرنا پسند نہیں کرے گا, اور وہ بیچارہ اپنی تنخواہ چھپا بھی نہیں سکتا. باقی جگہ تو آپ کو پتہ ہے انڈر ہینڈ پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں. خود ڈاکٹرز اور لائرس کتنی ٹیکس دیتے ہیں, یہ ساری فیسیں میں بات کروں گا تو شاید لوگ سمجھے کہ جی اپنی فرٹرنیٹی کے لیے, پر یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں اب 5,000 ڈاکٹر نے سب کیش لے رہے ہوتے ہیں اور دن کے 5 لاکھ بہت دکھا دیں گے, لیکن جو 5 لاکھ روپے بھی جو روز کی اگر کنسلٹنسی فی ہے تو اس کی سال کی انکم دیکھیں تو 10-12 لاکھ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے لائرز دیکھیں بڑی بڑی فیسیں لینے والے وہ بھی کسی انڈر ہینڈ طریقے سے لے لیتے ہیں, کچھ زیادہ کیش لے لیا کچھ. تو یہ اس کی بجائے ایک تنخواہ دار طبقہ جو پروفیشنل ہے اسی لیول کا ہے, وہ تو نہیں چھپا سکتے. اب دیکھیں آئی ٹی لیول کا بندہ جو بڑا ہائی پروفیشنل ہے اور ایک لائر میں یا ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے, اور ان کو بھی وہ وہاں پہ آپ کو چاہیے کہ ان سیکٹرز کے اندر آپ بہتر سے بہتر ہیومن ریسورس کے لیے جو R&D ہے, دوسری چیزیں ہیں, ان کی سیلریز کو جو ہے مناسب طریقے پہ رکھیں. بلکہ مجموعی طور پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو فکس سیلری والے انکم والے گروپ ہیں ان کو اس زمانے میں تو ہیوی ٹیکسیشن کرنا ظلم ہے, جب ہماری انفلیشن 35 سے اوپر کئی مہینوں سے, اور یہ بھی ہم آفیشیل اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں, ویسے تو انڈیپینڈنٹ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ فوڈ انفلیشن تو ہائپر انفلیشن ہم 50% ابو کو کہتے ہیں, وہاں تک معاملہ جا پہنچا ہے. مگر یہ بڑی زیادتی ہے کہ وہ خود جو ہم ان سیکٹر سے ٹیکس نہیں لے پاتے جو ٹیکس سے باہر ہیں. ایک 1.5 ٹریلین کی جو ہم نے ٹیکس ایگزمپشنز دے رکھی ہیں. اگر آپ نے قطع کلامی معاف سنا ہو, شبر زیدی صاحب جب FBR کے چیئرمین تھے تو کہنے لگے وہ شوگر پہ لگانا چاہ رہے تھے, تو ان کا ایک انٹرویو آیا, انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب 40 MNAs کو لے کر آئے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو بے حساب برا بھلا کہیں گے, برداشت نہیں کریں گے ایک دوسرے کو, لیکن اس وقت انٹرسٹ ایک تھا, دے آل بلونگ ٹو دا شوگر سیکٹر. اور شبر زیدی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ایک جو صاحب تھے, میں ان کو نہیں جانتا کون تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا, آپ اس جگہ سے ہٹیں یا پتہ نہیں کیا, and I'll tell you who I am. اس سے اسی ضمن میں ایگریکلچر کی طرف تھوڑا سا ایک بریفلی بات کریں, پھر ایک سوال اور ہے. زیادہ تر جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچرل سیکٹر کو آپ ٹیکس کریں, ہونا چاہیے, لیکن ٹیکس اس میں میری اپنی ایک تھوڑی ریسرچ ہے, وہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ بہتر سمجھیں گے, کہ یہاں پہ ڈفرینٹ ٹیئرز ہیں. ایک آدمی جو گندم اگاتا ہے یا آم کا باغ ہے یا کوئی, بیچ میں ایک مڈل مین ہے, آگے جا کے آپ کا سیلر ہے. 3 لیولز تو ڈیفینیٹ ہے, انلیس کوئی چھوٹا زمین کا ٹکڑا پہ کام کرنے والا اپنی گندم یا اپنا مال کسی بڑی مل کو بیچ دے یا گنا بڑی مل کو بیچ دے, تو وہاں سے پھر آگے مڈل مین آتا ہے. اینی وے, اب اس میں جو ریٹ اس وقت آم کا اور جو ایک اسٹرکچر جسٹ ایز این ایگزامپل ناظرین کے لیے, آپ کو تو خود پتا ہوگا, لیٹ اس سے, اور یہ ریٹ ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا جب میرے میاں کا آم کا باغ تھا, لیکن جو ہے نا پرسنٹیج آپ کا پروفٹ کیا ہے میرا کیا ہے, وہ آج بھی وہی ہے. جب آم اول نمبر 9.37 kg ہوا کرتا تھا, یعنی 150 روپیہ غالباً 16 kg کا بنتا تھا, اس میں لیبر بھی شامل ہے, کریٹنگ بھی شامل ہے, اور جو پورا سال آپ نے محنت کری اس کو بڑھانے کرنے مالی کا کام سب شامل ہے. 2 نمبر آم جو ہے اس کے اس کو ملتے تھے 75 سے 85 روپے, اور 16 kg کا جو تھا وہ 100 روپے تک بھی اگر بہت اچھا ہے تو کا ریٹ, اور 5.35 روپے اور 31 پیسہ کلو خریدتا تھا وہ. اچھا, اب اس میں جو بھی پروفٹ ان کا بنتا تھا اس میں قریب کوئی 25 سے 27% گروور کو ملے گا, باقی لے گا مڈل مین, وہ اس کا حصہ ہوگا, اور پھر آخری سپلائر کا.
اور پھر جب ٹرانسپورٹ وغیرہ کے معاملات آتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ سارا ملبہ گرتا ہے کنزیومر پہ، حالانکہ ایکچوئل چیز اس طرح ہے ہی نہیں. اور اس میں جو مجھے پتا ہے کہ اول نمبر آم جس کی آپ اور میں قیمت دیتے ہیں شروع کے سیزن میں، دراصل وہ دوم ہوتا ہے، اول نمبر تو باہر جاتا ہے. اور پھر جب ہم اسی ریٹ پہ تھرڈ کوالٹی کو بھی خریدتے ہیں جس کو تھرڈ لیول جو آتا ہے، ہم جو گروور ہے اس کا بتدریج پیسے گرتے جا رہے ہیں. تو جب ہم ایگریکلچرل ٹیکس کی بات کرتے ہیں اور یہ ہر فیلڈ میں اس طرح کے معاملات ہیں، کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ گروور، کیونکہ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس بڑے بڑے ٹریکٹس آف لینڈ ہیں جہاں وہ کچھ اگا رہا ہے. زیادہ تر لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چند ایکڑ ہیں، کسی کے پاس 1-2 مربع ہیں. ڈیٹا ہے کہ اس کا بریک ڈاؤن اور طریقے کے اوپر کہ کون کدھر کھڑا ہے؟ جی، ایک تو خیر سپلائی چین کے جو ایگریکلچر میں پرابلم ہے کہ گروور کو نہیں ملتا اور مڈل مین زیادہ پیسہ بنا جاتا ہے، جو منڈی میں لوگ بیٹھے ہیں یا اینڈ کے اوپر جو کنزیومر مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ہمارے ہاں جو ایک امپرفیکٹ مارکیٹس کا مسئلہ ہے کہ گروور کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. وہ کبھی حکومتوں نے توجہ نہیں دی کہ ان کو سبسڈیز دیں جیسا پورے یورپ دیتا ہے، امریکہ کو. فوڈ سیکورٹی میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو وہ چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو آپ سبسڈیز دیں. دیکھیں ابھی بھی بھارت میں ان کے اوپر کوئی بجلی کا بل نہیں ہے گروور کے اوپر. ہم تو بات کرتے ہیں ان کا تو ڈیزل اتنا مہنگا ہے، ان کی تو جو اب جب ہم انکم ٹیکس میں بات کرتے ہیں کہ لگانا چاہیے تو اس کے اندر اور بہت فرق ہے جو آج آپ نے سیناریو پیش کیا. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو 15 ایکڑ تک تو ویسے ہی ایگزمپشن ہے جتنی بھی آمدنی ہو، مگر ایک ایسا طبقہ ہے جو جسے ہم ایبسینٹی لینڈ لارڈس کہتے ہیں، وہ زیادہ سندھ میں بڑے بڑے اس طرح ڈیرے ہیں اور لینڈ ریفارمس کے باوجود بھی تو یہ سب وہ لوگ جو ہے بیٹھے بٹھائے کچھ کام نہیں کرتے. کچھ تو لوگ محنت کرتے ہیں، ان سے تو نیٹ انکم اگر ان کا نہیں ہے تو ان کو ٹیکس نہیں لگا. گھر ہی ان کو گندم پوری پڑ گئی. جی تو یہ جیسے دوسری بزنس انکم ٹیکس ہوتی ہے، آپ کو پورے ایکسپینڈیچر ملتے ہیں. اگر آپ نے ٹریکٹر رکھا اس کی ڈیپریسیشن بھی ملے گی تو نیٹ انکم بیسس پہ ہے. اگر نہیں بنتا تو نہیں لگے گا ٹیکس. مگر وہ لوگ جو صرف رینٹ آف دی لینڈ لے رہے ہیں، اور اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کے اندر جب سے انفلیشن ہوئی ہے عام سا ایکڑ بھی 2-2.5 لاکھ میں چلا جاتا ہے. وہ تو جیسے ہی ہے جیسے میں نے گھر کا کرایہ لے لیا یا لینڈ کا کرایہ لے لیا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں کلٹیویشن ہے اور وہاں بٹائی بھی ہے، یعنی کہ آپ اس کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں یا گروہ خود میں، وہاں تو ٹیکسیشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ آگے بھی اس ساری انپٹس پہ تو ٹیکس دے ہی رہا ہے. لیکن جہاں پہ وہ رینٹ لے رہا ہے وہاں اس کو ایسے ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جیسے کہ کسی اور رینٹ اونر کو، لینڈ اونر کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اب وہ اس کی آڑ میں دیتے نہیں ٹیکس. اب میں اس کی آپ کو پوٹینشیل کی بات بتاؤں کہ ہمیں کہاں سے ان لوگوں کا پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ آرٹیکلز لکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو بالکل ٹیکس نہیں دیتے. جب یہ انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں تو اس میں اپنی ایگریکلچر انکم ٹیکس بہت ہائی دکھاتے ہیں اور وہ ایگزمپٹ ہے. اچھا، اس سے ان کو وہ ریسورسز مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنی انویسٹمنٹ کو، اپنے جو زمینیں خریدتے ہیں، اور آپ کو یہ لوگ بہت زیادہ پراپرٹی کا کام بھی پھر کرتے ہیں اور بھی وہ وہاں سے اپنے ریسورسز تو میٹ کر لیتے ہیں ایگریکلچر انکم دکھا کر، اور اس پہ ٹیکس نہیں دیتے جو صوبے کو دینا ہے. تو یہاں سے اگر آپ ٹیکس ایکسپینڈیچر کی رپورٹ دیکھیں جو ایف بی آر پبلش کرتا ہے تو ان کے پاس تو ایک ایگزمپٹ سورس آ رہا ہے نا. اس ایگزمپٹ سورس کو جب وہ ورک پیک کرتے ہیں کہ اس پہ اگر ٹیکس لگتا تو 75 بلین ہونا چاہیے. جی ہاں، تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں. کسان تو وہاں ریٹرن فائل نہیں کر رہے نا. دیکھیے جو بھی انکم ٹیکس میں ریٹرن فائل کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک، جو 6 لاکھ سے زیادہ آمدنی ہوگی اس کا ایک بنا. اور میں ایک زمانے میں لا بھی بنا تھا کہ جو ان کی ایگریکلچر انکم بہت زیادہ ایکسیسو ڈکلیئر کر دیتے تھے ان کو دوسری انکم کے ساتھ کلب کر کے ایک فیکٹو ریٹ اس کا وہ لگانا چاہیے. کیونکہ لوگوں نے ایک عادت بنا لی تھی کہ جہاں آپ کو کوئی بلیک منی کی ضرورت ہے تو آپ ایگریکلچر انکم دکھا دیں. آپ کے جی میری تو بہت بڑی پولٹری فارم ہے، میرا تو جی بہت بڑا کیٹل فارم ہے، اور وہاں سے آپ کروڑوں کی ریسورسز دکھا کر، تو یہ وہ لوپ ہول ہے جس کو پلا کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آج تشریف آوری کا. خواتین و حضرات، پروگرام آپ کو پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.